السلام علیکم ویورز، پڑھائی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ہم پنجابی فار سی ایس ایس پی ایم ایس کورس کا چیپٹر نمبر 7 یعنی باب ہفتم پڑھ رہے تھے، جس کا عنوان ہے لوک ادب، اور اس میں ہم نے ابھی تک 2 اسباق پڑھے ہیں، لوک گیت مایا اور لوک گیت ڈھولا۔ آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے لوک گیت بولیاں۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بولیاں مرداں دے دلاں دیاں ترجمان۔ بولیاں جو گیت ہے اسے مردوں کا گیت کہا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے اس کے عنوان میں ساتھ لکھا ہوا ہے کہ مرداں دے دلاں دیاں ترجمان۔ شروع میں آپ اس کا انٹروڈکشن دیں گے اور اس کے بعد آپ اپنی کوسچن کی جو تمام ہیڈنگز ہیں وہ سٹارٹ کر دیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کا انٹروڈکشن ہم نے کیسے کروانا ہے۔ بولیاں پنجاب دے لوک گیتاں دی ایک اجائی صنف ہے جہدے وچ پنجاب دے وسیب دیاں رنگ برنگیاں تصویراں دا مکمل البم وکھالی دیندا ہے۔ اے چڑھدی جوانی دے او ٹہن نے جنہاں اتے خوشیاں، ریجھاں، صدراں، امنگاں، چاواں تے سرشاری دے پھل لگدے نے، تے حیاتی اپنے پورے انگاں تے جوبن نال سمائی وکھالی دیندی ہے۔ پہلی مین ہیڈنگ آپ کی ہوگی بولیاں دا پچھوکڑ، یعنی اس کی اوریجن ان کا کیا ہے، بولیوں کا اوریجن کیا ہے۔ بولیاں دی پچھوکڑ بارے ٹپے مائیے تے لوری دی طرح کوئی پکی تھتھی گل متھی نہیں جا سکتی، صرف اتنا آکھیا جا سکتا ہے کہ اے جدوں کسے گبرو نے کسے الڑ مٹیار نال پیار پایا تے او دے ناز نخرے نو بیانن واسطے جڑے الفاظ منہوں کڈے او بولی بن گئے۔ ایہو بولی ٹردی ہوئی شاعراں دے ہتھے چڑھی تے ادب دی صنف بن گئی۔ دوسری مین ہیڈنگ ہے تعریفاں یعنی ڈیفینیشنز۔ پہلی تعریف بقول سید سبط الحسن زغم، لفظی معنیٰ دے اعتبار نال تانا، طنز، قول تے فرمان دے شبد بولی دے برابر خیال کیتے جاندے ہیں، پر لوک ادب وچ بولی ایک بول جاں ایک مصرے دے معنیٰ وچ استعمال ہوندی ہے جڑا جامع، ہمگیر، مؤثر تے گمبھیر ہووے۔ بقول ڈاکٹر یاسین ظفر، بولیاں لوک گیتاں دا نویکلا رنگ نے جیڑیاں جوان دلاں دے جذبیاں، ریجھاں، صدراں تے چاواں دے اظہار دا ذریعہ نے۔ تیسری مین ہیڈنگ ہے بولیاں دی ہیئت تے بنتر، یعنی ان کی بناوٹ اور ان کا سٹرکچر کیا ہے۔ بولی پنجاب دی او 2 مصری یا ایک مصری بھرویں تے بامانی نظم ہے جیڑی جدید نظم دے ہم پلہ ہی نہیں سگو بہت اگے ہے، یعنی بولی پنجابی ادب میں ایک بھرویں یعنی بڑی کمپریہنسو قسم کی ایک نظم ہے جو کہ بے شک مختصر ہوتی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بڑی جامع ہے، بڑی بھرویں کی ٹرانسلیشن آپ یہی کر سکتے ہیں کہ جامع، کمپریہنسو۔ اور یہ جدید نظم کے نہ صرف برابر ہے بلکہ اس سے کئی درجے آگے کی بات ہے۔ بقول پروفیسر قیوم ظفر، بولیاں جمع دا صیغہ ہے جہدا واحد بولی ہے۔ بولی اجئی نظم ہے جیڑی اکو ہی مصرے وچ مک جاوے تے جہدے وچ ردیف تے قافیہ نہ ہووے، یعنی بولی ایک ایسی نظم ہے جو ایک ہی مصرے پر مشتمل ہو اور ایک ہی مصرے میں کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے اندر کوئی ردیف اور قافیہ وغیرہ نہ ہو۔ چوتھی مین ہیڈنگ ہے بولیاں دی علاقائی نسبت۔ جویں پوٹھوہار وچ مائیے دا سکہ چلدا ہے،
انج ای ماجھے یعنی لاہور، امرتسر، گرداسپور وغیرہ، مالوے یعنی فیروز پور اور لدھیانہ وغیرہ، اور دوآبے یعنی بسنت، جالندھر، ہوشیارپور وغیرہ وچ بولیاں دا راج ہے۔ ففتھ مین ہیڈنگ ہے بولیاں گاون دے انداز۔ بولیاں لئی چمٹے تے گالڑ دے ساز استعمال ہوندے نے۔ فصل دے پکن تے بیساکھی دے موقع تے میلیاں ٹھیلیاں وچ گبرو دو طریقے نال بولیاں گاندے نے۔ اب یہ جو بولی گانے کے طریقے ہیں یہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ تو پہلا جو طریقہ ہے اس کو آپ سب ہیڈنگ دیں گے الف، اس میں آپ لکھیں گے میلے وچ گبروਆਂ دیاں ٹولیاں بن جاندیاں نے، ایک ٹولی دا جوان کن اتے ہاتھ دھر کے بولی دا ادھا مصرع آکھدا ہے، مر جان رب کر کے، یا اب اس کی ایک ایگزامپل ہے مر جان رب کر کے، یعنی ایک جوان جو ہے وہ اس طرح ایک مصرع پڑھے گا کان پہ ہاتھ رکھ کے، اور پھر باقی اس کے آگے سے جواب دیں گے۔ مر جان رب کر کے ساتھی آخدے نے شاوا بھی شاوا، یعنی ساتھ اس کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شاوا بھی شاوا۔ او جوان بولی دا دوجا مصرع ادھا مصرع کہندا ہے، جڑے گوریاں رناں دے راکھے، یعنی پہلے وہ کہتا ہے پہلے مر جان رب کر کے، پھر کہتا ہے جڑے گوریاں رناں دے راکھے، پھر ساتھی دوجے مصرے نوں دہراندے نے تے بھنگڑا پاندے نے۔ یہ ایک طریقہ ہے، وہ دوسرے مصرے کو پھر دہراتے رہتے ہیں اور بھنگڑا بھی ڈالتے ہیں ساتھ۔ جڑے گوریاں رناں دے راکھے، مر جان رب کر کے، جڑے گوریاں رناں دے راکھے، اس طرح سے اس کو گایا جاتا ہے۔ پھر دوجی ٹولی دے گبرو بولی پاندے نے تے وارو وار سلسلہ چلدا ہے۔ دوسرا جو اس کا طریقہ کار ہے، آپ کی سب ہیڈنگ بے، وہ ہے ایک گبرو کن اتے ہاتھ رکھ کے بول پاندا ہے، باریں برسی کھٹن گیا تے، ساتھی اس تو پوچھدے نے کی کھٹ کے لے آندا، او جواب دیندا ہے کھٹ کے لے آندا پھیتا۔ اگوں ساتھی کہندے نے بلے بلے شاوا بھی شاوا، تے پھر بولی پاؤن والا نچن دے انداز وچ پیر چک کے آکھدا ہے عشق نے ڈنگ ماریا کڑی سپ دا بہانہ کیتا، یعنی وہ بولی بعد میں کمپلیٹ کرتا ہے پھر خود ہی۔ سکستھ مین ہیڈنگ ہے بولیاں دا جادوئی اثر۔ بولیاں دا اثر ساڑھے بعض پنجابی شاعراں دے سر چڑھ کے بولیا تے احمد راہی تے امرتا پریتم ہوراں نے شعوری طور تے دے وچ تباہ آزمائی کی تھی۔ سیونتھ مین ہیڈنگ ہے بولیاں دا موضوعاتی کھلار۔ اب یہ سب سے مین آپ کی جو ہے وہ ہیڈنگ اسے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے بتانا ہے کہ کون کون سے موضوعات بولیوں میں زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے مذہبی رنگ۔ مذہبی رنگ دیاں ونگیاں ویکھو، اس میں پہلی مثال ہے اوتھے عملاں تے ہون نبیڑے، ذات کوئی پچھدا نہیں، اور دوسری ہے میرا ماہی سرو دا بوٹا، رب کولوں لیا منگ کے۔ سرو یہ سرو ہوتا ہے فارسی زبان میں، یہ جو ایک سنوبر کی طرح کا، پائن کی طرح کے درخت کا ایک قدرے چھوٹا درخت ہوتا ہے، لیکن اونچائی اس کی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لمبا ہوتا ہے، تو یہ محبوب کے قد و قامت کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو پنجابی میں اسے سرو کہتے ہیں۔ ویسے یہ لفظ فارسی لفظ ہے اور اس کو سرو بولا جاتا ہے، جیسے کہ ایک مشہور فارسی میں ایک مصرع ہے پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، یعنی پری کی طرح کا میرا محبوب ہے خوبصورت، اور سرو کی طرح اس کا قد ہے اور گلاب کی طرح اس کے رخسار ہیں۔ تو اس کے بعد جو اس میں ایگزامپل آپ دیں گے، پرانے دور وچ مسیت مسافراں دی جائے پناہ ہوندی سی، ونگی ویکھو تیری چک نہ مسیت لے جانی،
تیری چک نہ مسیت لے جانی رائیاں نے رات کٹنی، یعنی مسافروں نے تمہاری مسجد ساتھ نہیں لے کے جانی، رکنے کی اجازت دے دو، انہوں نے صرف یہاں پہ رات گزارنی ہے۔ اس میں سب ہیڈنگ بے ہے سیاسی تے سماجی رنگ۔ کچھ بولیاں پیش نے جڑیاں جنگ دے جھلکارے فرنگیاں دیاں کرتوتاں تھانہ عدالت پاکستان بنن دی تحریک تے سماجی برائیاں دا اظہار نے۔ اس میں بھی دو تین مثالیں ہیں۔ پہلی مثال ہے باری برسی کھٹن گیا تے کھٹ کے لے آندا ٹینڈا، علم دین وجا چھڑیا راج پال دا بینڈا۔ یہ غازی علم دین شہید کے حوالے سے ایک شعر ہے۔ اور آگے ہے جی جگے دے نظام دا تاثر ویکھو۔ اس میں دو بولیاں ہیں، جگے مچھ نو مروڑا دتا تے پنڈ دی پنچایت ٹوٹ گئی۔ یہ ایک سانگ ہے ابرار الحق کا، جٹ چڑھیا کچہری، شاید وہ ہے یا آئی تھنک وہی ہے، اس میں یہ بولی انہوں نے گائی ہے۔ دوسری ہے نیلی گھوڑی وے وکیلا تیری یہ پہلی پیشی یار چھوٹ جائے، یعنی اگر میرا یار پہلی پیشی پہ ہی چھوٹ جائے، اس پہ کیس ختم ہو جائے، اسے رہائی مل جائے، تو نیلی گھوڑی میں وکیل کو گفٹ کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی ہجر فراق تے وچھوڑے دا رنگ۔ اس میں ایک ہی ایگزامپل آپ کوٹ کر لیں، دو کر لیں زیادہ بہتر ہے، لیکن میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں۔ اجے آیا نہ ڈھول سپاہی بیریاں نو بور لگ گئے۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ آپ کی ہوگی عورت دی نفسیات دا لشکارہ۔ اس میں بھی ایک ہی بولی میں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس بکس وغیرہ اور میٹیریل موجود ہے تو اس میں ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی۔ یہ ہے تیری گت گلیاں وچ رولاں سسے پیر جم لین دے، یعنی بہو جو ہے وہ اپنی سانس سے کہتی ہے کہ بھائی میرا دل کہتا ہے کہ تمہاری چٹیا جو ہے اسے پکڑ کے میں تمہیں گلیوں میں رول دوں، میرا پیر نہیں جمنے دیتی تم اپنے گھر میں۔ اور آخری سب ہیڈنگ اس ساتویں مین ہیڈنگ کے اندر آپ کی ہوگی گہنیاں دا حوالہ۔ اس میں دو ایگزامپلز ہیں، دو بنگیاں ویکھو، پنجابی میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اتھے موتیاں دے لوگ پجاری تے ہنجوਆਂ دا مل کوئی نہ۔ اور دوسری ہے گوری لا کے پزیباں رکھیاں دھرتی نو مل لگ گئے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک بولیاں۔ امید ہے آپ کو پنجابی کورس کے یہ لیکچرز پسند بھی آ رہے ہوں گے اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہوگا۔ میں نے یہ لیکچرز اس طرح سے ترتیب دیے ہیں کہ اگر آپ یہ لیکچر سن کے اسی کو اپنے نوٹس کی شکل میں ڈھال لیں تو یہ ایک پورے کا پورا آپ کا کوسچن تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ آج ہم نے بولیاں والا سبق پڑھا ہے تو اس میں سے لانگ کوسچن پنجابی میں ظاہر ہے ایک ہی آنا ہے، اور اگر یہ اس انداز سے آپ لوگ تیار کر لیں تو آپ کا وہ پورے کا پورا کوسچن تیار ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک دیا کریں، اور جن دوستوں کو اس کی ضرورت ہے، جو اسپائرنٹس ابھی پنجابی آپٹ کیے ہوئے ہیں اس بار ایگزام کے لیے، ان تک ضرور یہ ویڈیوز پہنچائیں تاکہ ان کو کچھ فائدہ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔